یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمتوں کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہیں گے برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ یہ ملاقات جاری رہے گی اب سے لے کے رات 10 بجے تک۔ مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ان ساری چیزوں سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، اپنا تعاون جو بھی آپ پیغام ٹی وی کو بھیجنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے نمبر آپ کو بتاتا چلوں، 042111700 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ جب آپ کال کریں برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں، ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں۔ ٹی وی کی آواز بند کرنے سے گفتگو ٹھیک طریقے سے ہو پائے گی، ورنہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے، آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ ایک وقت میں ایک سوال کریں، مختصر گفتگو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ ہمارا واٹس اپ نمبر بھی جانتے ہیں، 0321565200 یعنی کہ 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ہمارے اکاؤنٹ نمبرز پہ بھی عطیات ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمارے IBN نمبر اور اکاؤنٹ نمبر مینشن ہیں، ہماری اسکرول بار میں آپ کو مینشن ہو رہے ہیں، آپ یہاں پہ بھی اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ایمان افروز پیغام ٹی وی کی نشریات کو دیکھنے کے لیے اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے آپ ہماری نشریات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے یا گھر میں پیغام ٹی وی کی نشریات نہیں آ رہی تو آپ اس کو ٹیون کروا سکتے ہیں۔ لائیو ہماری ٹرانسمیشن دیکھنے کے لیے یوٹیوب کے آپ لائیو لنک پہ جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھنے کے لیے اس کو پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، کسی بھی موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ میں نشریات آپ دیکھ سکیں گے، یا کسی بھی براؤزر یا سرچ انجن میں جائیے، live.pegham.tv لکھیے اور ہمارے تمام پیغام ٹی وی کے چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، حافظ حذیفہ شہباز نعت خوان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں جی حافظ صاحب؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ الحمدللہ جی۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ ماشاء جی اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لے جی، باقاعدہ ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتے ہوئے مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے کمنٹس کو شامل کرتے ہوئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ بنت آدم لکھتی ہیں، السلام علیکم بھائی، اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں فرمائے۔ جی آمین، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اسلام کی شہزادی لکھتی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، جزاک اللہ۔ پرنسس ماہم لکھتی ہیں، السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا عورت روزے کی حالت میں یہ بغیر روزے کے بھی غیر محرم کو مسئلے سننے کی غرض سے دیکھ سکتی ہے، جیسے کہ آپ کا یہ پروگرام ہے؟ ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے آپ کا، اللہ پاک آپ کو بے حد اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ بیٹا، جیتے رہیے بہن، جیتے رہیے۔ جواب میں مفتی صاحب سے لیتا ہوں، مفتی صاحب فرمائیے سوال۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عورت کا کسی مرد کو دیکھنے کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ جی، ایک یہ ہے کہ عورت کسی مرد کو دیکھ رہی ہے بنظر شہوت یا غلط نظر سے، جی، یہ تو روزے کی حالت میں بھی جائز نہیں اور روزے کے بغیر بھی جائز نہیں، یعنی کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ ایک دیکھنا ہے عام دیکھنا، جس میں یہ بات نہ ہو شہوت والی اور اسی طرح بری نظر سے یہ بات نہ ہو، تو وہ دیکھنا جائز ہے۔ مثلاً تعلیم اور سیکھنے کے لیے، یا پھر وہاں پر کوئی بیان ہو رہا ہے دین کا تو اس کو دیکھنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی جائز کھیل ہے، اس جائز کھیل کو دیکھنا، مردوں کا جو کھیل ہے اس کو بھی عورت دیکھ سکتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحیح بخاری میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور میں نے
اپنی جو ٹوڑی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ کے حبشیوں کا کھیل دیکھا جو عید کے دن مسجد نبوی کے اندر وہ کھیل رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے تھے، اور اسی طرح میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع پر یہ جو خواتین آتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوتے تھے تو خطبہ دے رہے ہوتے تھے یا تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو خواتین دیکھتی تھی، صحابہ کرام ساتھ ہوتے تھے، ان کو بھی وہ دیکھتے تھے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بات اور یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس کی بنیاد ایک ضعیف روایت ہے۔ اس ضعیف روایت کی بنیاد پر لوگوں نے اس طرح کا پوچھنا شروع کر دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسی طرح ایک اور ام المؤمنین تشریف فرما تھی۔ اسی اثناء عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی جلیل ہیں رضی اللہ عنہ، نابینا تھے، وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے کہا کہ تم پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے، ہمیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ افعمیاوان انتما، کیا تم اندھی ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو، لہٰذا پردہ کرو۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ کالر ہیں آج کے پہلے کالر، ان کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ظہور صاحب چکوال سے کال کرنے کے لیے شکریہ سر، فرمائیے کیا سوال لائیں آپ؟ سر ایک تو ہمیں 3000 روپیہ ادھر آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے، عطیہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ نے۔ جی سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرا ہمارے کزن ہی ہیں، بنوئی بھی ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی وائف اور وہ خود، ان کے لیے دعا کروانی ہے مفتی صاحب۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اور یہ جو آپ نے 3000 روپیہ تعاون کے لیے پیغام ٹی وی کو دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں، اور آپ کے جو بیمار ہیں، جو جس آپ فیملی میں بتا رہے ہیں کہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں اور آپ کے خاندان میں برکتیں آئیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، شکریہ ظہور صاحب۔ ظہور صاحب سے رابطہ کر لیجئے جی۔ ظہور صاحب نے 3000 روپیہ تعاون کیا ہے پیغام ٹی وی کے ساتھ، ان کی محبت کا بہت شکریہ۔ سر پلیز کمپلیٹ کیجئے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا افعمیاوان انتما، تم دونوں اندھی ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، لہذا پردہ کرو۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے۔ جب یہ ثابت نہیں تو پھر اس کے اوپر جو مسئلہ مبنی کرتے ہیں اور بنا کرتے ہیں وہ مسئلہ بھی ثابت نہیں ہے، لہذا اس طرح کی تعلیمی پروگراموں کو دیکھنا سننا کسی خاتون کا وہ روزے کی حالت میں ہے بغیر روزے کے ہیں بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ظہور صاحب نے جو تعاون کیا پیغام ٹی وی سے، ان کے وہ جو خاندان کے لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کروا دیجئے، پھر بریک پہ چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظہور صاحب کے جو بھائی ہیں جو خاندان میں بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ بھی نصیب فرمائے، برکات سے نوازے اور ان کے مال اور حال میں بہت خیر ڈالے۔ آمین آمین۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا حافظ حذیفہ شہباز صاحب کا۔ حافظ صاحب آپ آئے، آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ لیں جی، مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کالز کیجئے، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیجئے، سوالات پوچھئے، آپ سے گفتگو بھی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔
ट्रांसमिशन में आपके साथ हैं और इस साथ में दो खूबसूरत मेहमान मज़ीद हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ, अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब हैं और ये अकाउंट्स मैनेजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती मौलाना नुमान फ़ारूकी साहब, मेंबर पैगाम फतवा काउंसिल हैं। इनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, सवालात जवाबात आपकी कॉल सब हम रिसीव करेंगे, शामिल करेंगे। हमें कॉल कीजिए 0421117000 पे, यानी 042-111-700 और 000 पे। आप अपने सवालात के लिए या अपने पैगाम टीवी, जो आपका अपना पैगाम टीवी है, इससे ताउन करने के लिए भी इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अमान राना पसरूरी लिखते हैं कि क्या नहाने के बाद एहराम बांधने से पहले तौलिया का इस्तेमाल करना ठीक है, और क्या एहराम बांधने के बाद बालों में कंघी की जा सकती है? मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब। जी, ये दोनों काम जायज़ हैं जी, ठीक है। टॉवल तो यूज़ किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें, और इसके साथ साथ कंघी भी की जा सकती है। लेकिन उसमें यह है कि बाल अगर किसी के उतरते हैं या ऐसे ख़दशात मौजूद हैं तो फिर एहतियात करें, यानी जानबूझ के बाल नहीं तोड़ने चाहिए। अगर कुछ ऐसा टूट जाता है, आ जाता है, तो उस पर हर्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगे शायान शान लिखते हैं कि माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको सदा सलामत रखे और दायमी खुशियों और इज़्ज़तों और चाहतों और मोहब्बतों से नवाजें, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पैगाम टीवी की सब टीम को सदा सलामत रखे अल्लाह ताला और दायमी खुशियों से नवाजे। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आगे सुमामा संधू या सिंधु लिखते हैं कि निज़ामी साहब, मेरा नाम सुमामा एजाज़ है, प्लीज़ इसका मतलब बता दें। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। ये तलफ़्फ़ुज़ तो इसका अरबी में सुमामा होता है जी, सा के ऊपर पेश, और सुमामा ये एक पौधा है। अच्छा, और जिसकी शाखें गुंजान सी होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिली जुली होती हैं, और उसकी शाखें बड़ी लंबी हो जाती हैं, 150 मीटर तक उसकी शाखें लंबी हो जाती हैं। इस पौधे को सुमामा कहते हैं। कमज़ोर सा पौधा होता है, और उस शख्स के बारे में कहा जाता है जो कि एक कमज़ोर चीज़ को अपने लिए सहारा बनाता है, तो कहा जाता है कि यह तशब्बसु बिस्सुमाम, वो कमज़ोर चीज़ का सहारा लेने लगा है। तो सुमामा का मतलब यानी पौधा है, और वो पौधा जिसकी शाखें बड़ी लंबी होती हैं और गुंजान होती हैं, आपस में मिली जुली होती हैं। और ये एक सहाबी का नाम था जी, बनु हनीफा से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका नाम था सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, तो इस वजह से लोग वो सहाबी के नाम पे भी रखते हैं, तो ये एक शरफ़ की बात भी है। अच्छा, यानी कि रखा जा सकता है। हाँ, रखने में कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। ठीक है जी। आगे आईडी है ईमानो तौहीद, लिखते हैं क्या यकम शव्वाल की रात इबादत करना ज़रूरी है? और लोग कहते हैं कि पूरे रमज़ान की मेहनत का सिला इस रात में मिलता है, अगर इस रात इबादत करो तो। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब। जी, इस रात के मुतल्लिक एक गैर साबित शुदा हदीस है जिसे लैलतुल जायज़ा के नाम से याद किया जाता है, यानी इनाम की रात। जी, तो ये तकरीबन लोगों में राइज है, जो नेक लोग हैं वो इसको करते आ रहे हैं, लेकिन ये हदीस मुबारका साबित नहीं है। ठीक है। तो ठीक है। इस वजह से इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिसकी सनद ही ना हो, जी, मोतबर ना हो, तो उससे, क्योंकि रमज़ान जो ख़त्म होता है शव्वाल का, जब चाँद तुलू हुआ तो रमज़ान ख़त्म है। तो अब ईद की तैयारी और वो सारे मराहिल होते हैं, लेकिन हदीस चूँकि इस बारे में ज़ईफ़ है, इस वजह से हम उसका कोई नतीजा नहीं खुद से नहीं निकाल सकते। जी, ठीक है, ठीक है। कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहतरम जनाब अब्दुल्ला साहब फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पैगाम टेलीविज़न से आपने रब्ता किया, और हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब मौजूद हैं जिनसे आप गुफ्तगू कर सकते हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब, बात कीजिए प्लीज़। जी हाजी साहब, क्या हाल है? खैरियत है? मिजाज ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह आपको दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए, अल्लाह आपको आफियत और ईमान वाली जिंदगी दे, और अल्लाह पैगाम टीवी को बहुत ही इज्जत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी मैदान में बहुत ही अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं,
تو آپ میری طرف سے 1 لاکھ روپے کا ڈونیشن نوٹ کر لیجئے. جزاک اللہ جی، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محترم جناب عبداللہ صاحب فیصل آباد سے پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس کے ثمرات آپ کی فیملیز میں آئیں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی صحت میں، آپ کی جان میں، آپ کے مال میں، اور جو فوت شدگان ہیں فیملی کے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش کا سامان بنے، اور جو بیمار ہیں ان کی شفا کا سامان بنے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. لیجیے یہی وہ مثالیں ہیں. اور جب ایسی کوئی کال آتی ہے نا عبدالقیوم صاحب، دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم افطار سیشن میں گفتگو کر رہے تھے، رشک کرنے والے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، حدیث شریف میں جو فرمایا گیا. تو یہ وہ رشک شدہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں واقعی رشک آتا ہے، قابل رشک ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. اور پوچھا گیا ہے کہ بنت حوا میں سلام کہتی ہیں. وعلیکم السلام میری بہن. الیاس ملک لکھتے ہیں، بھائی میرا سوال ہے کہ عورت کا نماز کے دوران ماتھے پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ آئی گیس یہی پوچھا ہے انہوں نے. مفتی صاحب فرمائیے. یہ ماتھے پر اگر کپڑا ہے، مرد کا بھی ہے یا عورت کا بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی. اور وہ اس حال میں سجدہ کر سکتی ہے. جی. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جی وہ سجدہ کرتے تھے تو اپنے نیچے وہ کپڑا بچھا لیتے تھے، کپڑا رکھ لیتے تھے، اپنے آستینوں کو رکھ لیتے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹوپی نیچے آ جائے تو عورت کے ماتھے پر بھی کپڑا اگر آ جائے تو کوئی حرج نہیں. وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جب غیر محرم لوگ نہ ہوں، اجنبی لوگ نہ ہوں، تو عورت نماز پڑھتے ہوئے اس کا چہرہ یعنی ننگا ہونا چاہیے، برہنہ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے. تو اب ماتھا جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی کپڑا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے عمر شفقت لکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پڑھی ہے بھائی نے، اور بہت خوبصورت آواز ہے ان کی. جی بالکل حافظ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز اور لہجے سے نوازا ہے. آگے آصف نیاز لکھتے ہیں، آصف نیاز بورے والا سے، میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کیا عورت جو ان کے ڈیز ہوتے ہیں مخصوص ایام میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں اگر وہ حافظہ ہو، اور کیا بچوں کو بھی قرآن کریم حفظ کروانا چاہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ فرمائیے مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی قرآن مجید کی تلاوت زبانی کرنا، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. جی یعنی عورت اس حوالے سے کر سکتی ہے. جی. تو جہاں تک مصحف پکڑ کے یعنی قرآن مجید پکڑ کے تلاوت کرنا ہے، جی اس حوالے سے پھر علماء کے اندر کچھ اختلاف ہے، اور وہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. جی. تو اس میں ایسا ہے کہ بعض ائمہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ یعنی پکڑ سکتی ہے، لیکن اس سے محتاط ایسے ہی ہے کہ وہ یعنی دیکھ کے نہ پڑھے، ویسے پڑھ لے تو وہ اچھا ہے. ٹھیک. ہاتھ پکڑ کے جی ہاتھ پہ پکڑ کے، جیسے ہوتا ہے نا موبائل ہے آج، ہاں جی، تو اس پہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مصحف کو پکڑے گی تو اس میں پھر اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں پکڑ سکتی ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ان کا بھی موقف ہے کہ پکڑ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح امام ابن حزم اور دیگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جی ان کا یہ موقف ہے کہ عورت پکڑ سکتی ہے قرآن مجید کیونکہ اس کو روکا نہیں گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر محتاط موقف کے مطابق نہ پکڑے تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر اس کو وہ گلوز وغیرہ پہن کے ایسے کسی طریقے یا کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کے آپ کا ڈائریکٹ ہاتھ ٹچ نہ کرے اس کو. ایسا ہی ہے سر؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بنت حوا لکھتے ہیں، کیا یوشا یا یوشے، یا آپ بہتر بتائیں گے، نام رکھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یوشع بن نون، جی شین کے اوپر زبر ہے، ایک پیغمبر ہیں، نبی ہیں بنو اسرائیل میں، اور جلیل القدر پیغمبر ہیں. تو یہ نام رکھنا جو ہے درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ عربی لفظ نہیں ہے اور عبرانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے، تو فی الحال تو میرے ذہن میں اس کا مطلب واضح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. باقی نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی کا نام ٹھیک ہے رکھا جا سکتا ہے.
اور میرے خیال میں تھوڑی دیر میں ڈیٹیلز نعمان فاروقی صاحب بھی بتا دیں گے، مفتی نعمان فاروقی صاحب. ہم تھوڑا آگے سوئچ کر جاتے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں حذیفہ شہباز صاحب. عمر شفقت لکھتے ہیں جی اوکے ٹھیک ہے جی. کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز صاحب میرپور سے کال کی. نواز صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا کہنا ہے آپ نے. نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا پروگرام میں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں, پوری فیملی بھی دیکھتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. جزاک اور اللہ. اسی طور پر ابھی میں نے دیکھا عبدالقیوم ظہیر صاحب کو بھی, تو میرے پاس ان کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے, تو لائیو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. جو آپ کے پاس جو مفتیان کرام ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تحسین ہے. تو میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں, تقریباً 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں. یہ پیغام ماشاءاللہ بہت شکریہ جی, بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ آپ کو قبول فرما لیجیے گا, موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ کوئی اللہ تعالیٰ قبول شرف قبولیت سے نوازے جی. بہت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. عبدالقیوم ظہیر صاحب آپ کو باقاعدہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں, اور میں نوید نظامی بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ. مفتیان کرام بھی آپ کے اس عمل کو سراہتے ہیں. پیغام ٹی وی بھی بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پیغام ٹی وی بھی آپ کے اس عمل کو سہراتا ہے. اور آپ جزاک اللہ. یہ میں انشاءاللہ یہ آپ کے جو عبدالقیوم ظہیر صاحب کا میرے پاس واٹس ایپ نمبر ہے, انہوں نے مجھے بینک اکاؤنٹ دیا ہوا, میں ان پر انشاءاللہ بھیج دوں گا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی, بارک اللہ فیک. بہت شکریہ جناب. جزاک اللہ. دیکھیں جی, علم کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں, ریٹائرڈ ٹیچر بھی ہیں, اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں. رش کا ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی. جی نعمان فاروقی صاحب, مفتی مولانا نعمان فاروقی صاحب کچھ بتانے لگے ہیں ہمیں, کچھ ہے آپ کے پاس؟ جی بس وہی نام کے حوالے سے ذرا میں دیکھ رہا تھا جی. تو وہ یوشا کا مطلب ہے کہ درخت یا سبزی والے پودے کا پھلدار ہونا, پھولدار ہونا. اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ اچھا نام ہے, ظاہر ہے رکھا جا جس میں جی شادابی ہے, جس میں کسی چیز کا بڑھنا ہے, فائدہ مند ہونا ہے. تو یہ نام ویسے بھی جب نبی کا نام آ گیا, کسی صحابی کا نام آ گیا, تو اس میں تو پھر دوسری رائے ہوتی نہیں ہے. اچھا ٹھیک, یعنی آپ رکھ سکتے ہیں, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے عمر شفقت لکھتے ہیں, بہت پیارا پڑھا ہے حذیفہ شہباز صاحب نے. جی بالکل, میں بھی یہی کہتا ہوں, ہم بھی یہی کہتے ہیں, خوبصورت پڑھتے ہیں. طلحہ بھائی لکھتے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام محمد طاہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن سامنے ہی پڑھا ہو تو دعا مانگ سکتے ہیں, اور اللہ پاک آپ کو صحت دے, خوش رکھے. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ دعاؤں کا. نعمان فاروقی صاحب, مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. جی قرآن مجید سامنے پڑھا ہو وہ تو بالکل دعا کی جا سکتی ہے, بلکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور کلام صفت ہوتی ہے. جی تو قرآن مجید سامنے پڑھا ہے تو ایسے سمجھے ایک مانوی طور پہ واسطہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور قرآن مجید پڑھ کے اس کی برکت لے کے دعا کر رہے ہیں, تو یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے دعا. اچھا نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب یہ بھی بتائیے, کیا قرآن کریم ہاتھ میں پکڑے دعائیں مانگی جا سکتی ہے کہ آپ نے پڑھا ہے اور ابھی رکھا نہیں نیچے, یا آپ نے اس کو کہیں نہیں رکھا اور آپ پکڑے ہوئی دعائیں مانگتے رہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. جی بالکل, جیسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ سامنے پڑھا ہوا ہے اور میں دعا مانگ سکتا ہوں. قرآن مجید سینے کے ساتھ لگاؤ, اچھا ایسے بغل میں لے لو, اچھا جی, اوپر ایسے بھونٹوں پہ رکھو, اچھا مانگتے رہو اللہ سے جو مانگنا ہے. ماشاءاللہ, یہ محبت ہے نا, اس سے کتاب اللہ سے محبت ہے, اس کے انداز ہیں مختلف, اور واقعتاً کبھی دل کرتا ہے کہ اسے ٹھنڈک اترتی ہے ایسے سینے سے لگا کے. تو اکرمہ رحمہ اللہ, جی صحابی ہیں, وہ کبھی قرآن مجید کی مصحف کو ایسے نا چوم لیتے تھے, بوسہ دیتے تھے اس کو, اور کہتے تھے کہ ھذا منشور ربی, یہ میرے رب کا منشور ہے, یہ میرے رب کا پیغام ہے. ماشاءاللہ, یہ انسیت محبت لگاؤ اور دل کی ایک کشش ہے. ایک کالر ہے جی, السلام علیکم. السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. غلام شبیر صاحب سندھ سے کال کرنے کا شکریہ بھائی جان, فرمائیے کیا کہیں گے. یہ چلے تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میری طرف سے پوری ٹیم کو دعاؤں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ, فرمائیے. صحیح کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس میں نہیں رکھے اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے فدیہ دینا ہے,
وہ فدیہ نہ دے سکا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے انہیں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ جی. اور دوسرا میرا سوال یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے, کیا ہے, کب یہاں نکلے گی, تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. دین اسلام اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی بالکل, بہت شکریہ جی, آپ نے کال کی, میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائے اس حوالے سے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں کتنے روزے رہتے ہیں جو ادا نہیں کیے, جو رکھے نہیں ہیں, تو اس کے لیے کیا فدیہ ہوگا, کیا کرنا ہوگا؟ جو شخص بیمار ہے جی, اور اس طرح کا بیمار ہے کہ وہ ٹھیک ہو بھی سکتا تھا لیکن ٹھیک نہیں ہو سکا اور وفات پا گیا. ہاں جی, رمضان کے روزے اس پر اس حال میں آئے کہ وہ بیمار تھا اور اس حال میں رمضان گزر گیا کہ یہ بیمار ہی تھا, بعد میں اس کی وفات بھی ہو گئی, تو اس کے ذمہ کوئی روزے نہیں ہیں کیونکہ اس نے دیگر ایام پائے نہیں ہیں. اللہ نے تو فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, جو شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کے ذمہ ہے دوسرے دنوں کی گنتی. جی, اب وہ دوسرے دن صحت والے دن وہ اس نے پائے ہی نہیں, تو اب اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دیدہ دانستہ اس نے رمضان کے روزے چھوڑے اور روزے رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھے, تو اب یہ بندہ اس کو چاہیے تھا کہ وفات سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتا, استغفار کر لیتا, توبہ کر لیتا. اور اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی ہے تو یہ جو ان کے اقارب ہیں, اولاد ہیں, اس کے حق میں بہت زیادہ دعائیں دے دیں, دعائیں کرے, مغفرت کی دعائیں کرے اور ان کی طرف سے بے شمار صدقہ کرے. کوئی خاص متعین صدقہ اور فدیہ نہیں ہے. اور اگر ایسے تھا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھ سکتا تھا, صحت والے دن اس نے پا لیے ہیں, واپس اپنے شہر آ گیا تھا, مسافر نہیں تھا, لیکن اس نے کہا میں ایک مہینے بعد رکھ لوں گا, سردی کے موسم میں رکھ لوں گا, اور پھر اس کی وفات ہو گئی, ایسے روزوں کا فدیہ نہیں بلکہ وارث رکھیں گے. اس کا بیٹا روزہ رکھے گا, 5 بیٹے ہیں تو ایک ایک کر کے وہ روزہ رکھ لیں. ٹھیک. اور یاجوج ماجوج, مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی, یاجوج ماجوج جو ہے نا, ان کے بارے میں خاصا اختلاف بھی ہے کہ یہ کون اور کیا اور کہاں پہ ہیں. بہرحال جو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کی پوری, ان کا کہنا ہے کہ کوہ کاف اس سے پچھلی جانب ایک قوم ہے, اس کے متعلق یہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں, اس میں اتفاق ہے کہ وہ انسانوں کی نسل میں سے ہے, انسان ہے اور باقاعدہ ہمارے ہی طرح کے انسان ہیں. جس طرح نعمان فاروقی صاحب نے فرمایا کہ کوہ کاف, یہ تو بچپن میں کہانیاں سنا کرتے تھے پریوں کا, پریستان کے حوالے سے, تو حقیقت سے اس کا تعلق ہے ایسی جگہ کا؟ ہاں جی. اب یہ وہ کہاں رہتے ہیں, کون ہے کون نہیں ہے, کس قوم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, وہ شیخ نعمان صاحب بیان فرمائے. کچھ لوگ چائنیز کو کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جو چائنیز ہیں یا یہ والی جو قوم ہے اس سے منسوب کرتے ہیں. جی ہاں ایسے کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ اس دیوار کو, جو دیوار چین ہے کہ اس کو وہ دیوار کہتے ہیں جو, لیکن وہ تو ظاہر ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور وہ علیحدہ ہے, وہ بالکل, یعنی وہ ایسے سمجھے کہ ہم ان لوگوں سے ابھی وہ متعارف نہیں ہے اس طرح. جی, یعنی کہ ہماری نظروں سے وہ اوجل ہیں, دنیا میں ہے لیکن جی اوجل ہیں. وہ کرتے ہیں نا, سوراخ کرتے ہیں تو پھر وہ دیوار جو ہے نا پھر بڑی ہو جاتی ہے, جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے, پھر وہ جو خلا ہے وہ پر ہو جاتا ہے, وہ کرتے آتے ہیں تو پھر ایک دن آئے گا کہ وہ دیوار جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وہ بالکل ریزہ ہو جائے گی, پھر وہ نکلیں گے. اور یہی یاجوج ماجوج کا تذکرہ, اور قیامت کے نزدیک کا دور. جی, یہ قرب قیامت کی جو بڑی نشانی اس میں. وہ توڑیں گے دیوار کو اور کہیں گے باقی کل کریں گے. کل جب آتے ہیں وہ دیوار پھر سے اسی طرح بنی ہوتی ہے, لیکن ایک دن جب وہ کہیں گے انشاءاللہ تو اس دن وہ ہو جائے گا, وہ پھر ٹھیک ہے. اب یہ ڈیبیٹ بڑی لمبی تھی لیکن کالر بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, آگے نہ بڑھ جائے, کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شازیہ صاحبہ گوجا سے کال کرنے کا شکریہ. جی بہن فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میں جب نماز پڑھتی ہوں, وضو کرتی ہوں, نماز کے دوران جب سجدے میں جاتی ہوں تو میرا وضو بار بار ٹوٹتا ہے, رکوع میں, سجدے میں.
आगे वाले हिस्से से हवा खारिज होती है, वजू मेरा रहता नहीं है। अच्छा। चाहे मैं फजर की पढ़ रही हूँ, जोहर की नमाज पढ़ रही हूँ, कोई भी पढ़ रही हूँ, बार बार होता है ऐसे। बार बार क्या मुझे वजू करना पड़ेगा या उसी वजू के साथ मैं पूरी नमाज अदा कर लूँ? क्या कुरान पाक भी तिलावत कर सकती हूँ या अलहदा वजू करना पड़ेगा? जी मेरा बच्चा, ठीक है, मैं अभी जवाब लेता हूँ। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब फरमाइए इस हवाले से कि हवा खारिज हो जाती है, वजू टूट जाता है, जैसे वो बहन फरमा रही है, तो पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, सबसे पहली बात। फर्दर बता दीजिए। तिब्बी मसला है, इलाज भी होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने कहा कि अगले हिस्से से हवा निकलती। आई डोंट नो, शायद आप बेहतर समझ सकें। तो मसला ये है कि जब हवा खारिज होती है और बंदा कादिर नहीं होता इस हवा के रोकने पर, बार बार हवा निकलती है, इस शख्स को माजूर कहते हैं। जी, ये माजूर है। जिस तरह की मुस्तहादा औरत होती है और बार बार उससे खून निकलता है, तो वो हर नमाज के लिए वज़ू करेगी, हर नमाज के लिए वज़ू करेगी। ये शख्स जिससे हवा खारिज होती रहती है, ये भी हर नमाज के लिए वज़ू करेगा। मसलन ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू करेगा और इस दौरान जितनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं, नवाफिल और जो भी, उसके बाद असर का वक्त जब आएगा, असर के लिए फिर से नया वज़ू करेगा। और ये जो हवा है, पिछली जानिब से ये हवा निकले तो इससे वज़ू टूटता है। अगली जानिब से कोई हवा निकले, वो हवा नहीं होती, एक इख्तिलाज सा होता है, बंदे को ये एहसास होता है कि हवा है, लेकिन वो हवा नहीं होती। उसके निकलने से या कोई ऐसी आवाज़ महसूस होने से वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। ठीक है जी। आई गेस ब्रेक पे जाना चाहिए अभी हमें। ठीक है, ट्रांसमिशन जारी है, एक वक्फा है, जिसके बाद हम दोबारा वापस आ रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेट ला बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेट ला बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। ट्रांसमिशन को आगे लेके बढ़ते हुए कुछ मज़ीद लाइव यूट्यूब के लिंक से सवालात को लेते हैं। हुज़ैफ़ा शहबाज लिखते हैं कि पैगाम चैनल को अल्लाह मज़ीद तरक्की और अता फ़रमाए। जी बहुत शुक्रिया, आमीन। अच्छा, मोहम्मद ज़ाहिद जतोई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, अगर बाथ में पेशाब के कतरे जिस्म पर पड़ जाएं तो पूरा जिस्म धोएंगे या सिर्फ वो जगह धोएंगे? मुफ्ती साहब। वो जगह ही धोएंगे जहाँ पर पेशाब के कतरे पड़े हैं। कपड़े पर पड़े हैं तो उसी जगह को, उसी हिस्से को धोएंगे। जिस्म पर पड़े हैं तो उसी हिस्से को ही धोएंगे। सारे जिस्म को धोना लाजिम नहीं है। अच्छा, आयज़ा इब्राहिम लिखते हैं, मेरे भाई ने बहन से कुछ पैसे कर्ज लिए हैं जबकि भाई साहिब हैसियत है, क्या ये ज़कात के पैसों से भाई का कर्ज माफ़ करवा सकती हूँ? इस तरह मेरे भाई और बहन दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। मुफ्ती नमान फारूकी साहब। जी, ये साहिब हैसियत है ना, तो ये वैसे ही छोड़ दें अगर उनको, यानी उनसे कर्ज़ ना लें। जिन्होंने कर्ज़ लिया हुआ है उनसे कर्ज़ ना लें तो ये अच्छी सूरत है जी, क्योंकि जो चीज़ मिलने की उम्मीद ना हो उसको कर्ज़ में काट लेना ज़कात समझ के, तो ये दुरुस्त नहीं है तरीका। ठीक है, यानी कि आपके पैसे वापस नहीं आ सकते, या आपको पता है यार ये ऐसे, तो उसी को आप ज़कात से माइनस कर लें, तो इसका मतलब है कि आपने उस हक़ को, जो अल्लाह ताला का हक़ था जी, वो बंदों को दे दिया। ठीक है, तो ये अल्लाह ही को देना है, ज़कात अल्लाह का हक़ है। ऐसा मुमकिन नहीं है जी जो वो जी कह रहे हैं। ठीक है, यानी मैं इसकी दो सूरतें बता दूं। एक सूरत ये है कि ये जो बहन है जिसने अपने भाई का कर्जा देना है जी, इसकी इतनी हैसियत है कि 5 माह बाद, साल बाद कोई पैसे जमा करके भाई को वो कर्जा वापस कर सकेगी जी, कमी भी हो यानी तंगी भी हो, जो भी है। और दूसरी तो इस सूरत में वो भाई कर सकता है कि चलो वो कर्जा जो मेरा है तेरे ऊपर वो ज़कात में ही शुमार कर लेते हैं। अच्छा, ये ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत कि ये खातून, ये इसकी बहन,
5 سال بھی وہ پیسہ نہیں ادا کر سکتی، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔ اب بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے میرا تیرے اوپر قرضہ، یہ زکوٰۃ میں حساب کر لو، تو یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش ہے، جو کہ درست نہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ محترم جناب رائے راشد علی صاحب، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ رائے صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ کو سن رہے ہیں عبدالقیوم ظہیر صاحب، آپ بات کر سکتے ہیں ان سے۔ میں ایک تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے بچے ہیں، ان کا میں نے وہ عقیقہ نہیں کیا۔ اچھا، ایک 14 سال کا ہو چکا ہے، ایک 11 سال کا ہو چکا ہے۔ اس وقت دوسرا اتنی پیسے نہیں تھے، تو آپ کیا ان بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں سوال کا جواب لیتا ہوں، آپ بات کیجئے عبدالقیوم صاحب سے۔ جی رائے صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم شکر سر، آپ سنائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیک جی، اللہ کا کرم الحمدللہ۔ آپ اپنے تعاون کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں نے تعاون کا بھی پوچھنا تھا، وہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کس اکاؤنٹ میں بھیجنا، پھر وہ میں نے فیس بک سے نکال کے وہ میں نے تعاون کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی بہت شکریہ جناب رائے راشد علی صاحب۔ کیجیے گا میرے حق میں۔ جی ابھی دعا کرتے ہیں، بلکہ دعائیں دلواتے ہیں آپ کو ابھی اپنے مفتیان کرام سے۔ بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، پہلے تو دعا کیجیے ہمارے بھائی کے لیے کہ جو نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور پھر ان کے بچوں کے عقیقے کے حوالے سے بھی جی جی، اللہ تعالیٰ جی ان کا تعاون قبول فرمائے، آمین۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے سمجھیں لوگوں کے گھروں میں قرآن و سنت کی دعوت پہنچانے میں آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ ایک اہم فریضہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جن کو بہترین امت ہو لوگوں کے لیے، جن کو وجود میں لایا گیا ہے، اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہ اس کا بہترین طریقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، بڑے پولائٹ طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے۔ تو جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے، عقیقہ جو ہے یہ کرنا تو 7ویں دن چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس اس وقت طاقت نہیں تھی اور اس کا دل بھی ہے اس بات پہ، تو بعد میں کرے گا، اس کی نیت بھی ہے تو بعد میں بھی کرے گا، تو وہ عقیقہ ہی ہوگا۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب بعد میں کیا تو وہ صدقہ ہے، تو صدقے میں پھر ہم کچھ بھی کرتے رہیں، یا کبھی بھی کر لیں، یا ایک بکرا آج کر لیں، ایک پھر کر لیں گے، تو ایسی صورت درست نہیں ہے۔ وہ عقیقہ ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان سے اگر رہ جائے تو وہ بعد میں کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد یوسف صاحب سیالکوٹ سے کال کرنے کا شکریہ۔ سر فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بھائی جان سنائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، حکم کیجئے۔ 2 سوال ہیں میرے۔ ایک داڑھی کے متعلق ہے کہ یہ داڑھی کی حد کتنی ہے، اور یہ جو رخسار سے ہم بال وغیرہ صاف کروا سکتے ہیں خط؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے میرا مفتی صاحب سے کہ یہ میرا نا ایکسپورٹ کا کام ہے، جی، تو کبھی کبھی نا باہر سے ایسا ڈیزائن آ جاتا ہے جیسے کرسچن کی سلیف ہوتی ہے، سلیف ہے، اور کوئی ان کی کبھی مطلب انہوں نے کارٹون کے ساتھ تشبیہ دی ہوتی ہے کہ یہ فرشتہ ہے اور نیچے شیطان ہے، تو کیا وہ ہم ٹی شرٹ پہ پرنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، داڑھی کس حد تک رکھ سکتے ہیں؟ جو انہوں نے کہا کہ یہاں سے اور حد اس کے چہرے سے۔ داڑھی کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وفر اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ، اور اسی طرح ارخ اللحى، داڑھی کو لٹکاؤ۔ تو یہ توفیر بڑھانے کا، اور اعف اللحى، اعفو اعفاء سے ہے، اس کا مطلب بھی ہے داڑھی بڑھانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کاٹی ہو، داڑھی چھوٹی کی ہو، جیسے ہی حکم آیا بس آ گیا ہے۔ نہیں، یہ خلفائے راشدین 4 جو مشہور خلفاء ہیں، ان سے بھی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے داڑھی اپنی چھوٹی کی ہو، کاٹی ہو، یہ اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے۔ لہذا داڑھی آ گئی ہے تو بس آ گئی ہے، یہ اتنی بڑھتی بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے۔ ہاں، کسی کی داڑھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ایک وہ عجوبہ لگتا ہے اور لوگوں کی ہنسی کا اور تضحیک کا باعث بنتا ہے، اگر وہ
کاٹ دے تو اس کی گنجائش اہل علم نے بتائی ہے، تو اچھا تو تحدید ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ دوسری بات جو ہے کہ یہ رخساروں کے اوپر جو بال آتے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں کہ کاٹ نہیں سکتے، مون سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس بارے میں جو مجھے سمجھ آئی ہے اور علی وجہ البصیرہ وہ یہی ہے کہ جو بال اگ آئے ہیں آپ کے چہرے پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کبھی نہیں فرمایا کسی صحابی کو کہ آپ یہ رخساروں کے جو بال ہیں ان کو اتار دیں، کاٹ دیں، نوچ لیں۔ تو جو ہے تو اللہ توفیق دے، اور نیکی کی بڑی نیکی ہے، نیکی کی توفیق دے، یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے مولانا اللہ یار رحمہ اللہ، بہت نیک انسان تھے، یعنی اذان بھی وہی دیتے تھے، صحیح مسلم بھی وہ پڑھاتے تھے۔ اچھا۔ تو خیر وہ بہت نیک شخصیت تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو رخسار پہ آ جاتے ہیں نا بال، تو ایسے سمجھیں کہ بیوی کا بھی حق ہے تو اس کو بھی یہ حق دینا چاہیے، تو اگر رخسار پہ آ جائے اس کا مطلب ہے وہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے، وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے اگر ان کو صاف کروا لیا جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اگر بیماری کے طور پہ آپ نے دیکھا ہو کہ یہ لوگوں کے چہرے تک آنکھوں کے قریب تک آئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہرحال ہم یہ سمجھیں گے جیسے ان کو ایک تکلیف ہے یا مشکل ہے تو اسے نکالنے کے لیے وہ صاف کر لیں، لیکن نارمل جن کے ہوں جیسے اس پہ کوئی، جیسا تینوں صاحبان ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، معزز صاحبان نارمل ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آنکھوں تک آ رہے ہوں، تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ بیماری کوئی اب شروع ہو گئی ہے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی کہ رخساروں پہ، تو اگر ایسی کوئی صورت ہوتی تو وہ بتا دیتے، جب انہوں نے بتائی نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ کیا لاجک ہے مفتی عبدالولی خان صاحب نا، دیکھیں کتنا دھیمے لہجے میں بات کو ایسے ڈیلیور کرتے ہیں، بندہ ایک دفعہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، بات تو بڑی ہے لیکن زور جو دیا ہی نہیں بات پہ، بڑے آرام سے کہہ دیا ماشاءاللہ، اور بات بھی وہی ہوتی ہے جس میں وزن ہو اور وہ لاجک کے ساتھ بیان کر دی جائے۔ اچھا سر، ایک چیز انہوں نے اور پوچھی ہے کہ جو مونوگرامز بنتے ہیں ڈیزائننگ کا، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ان کا جو بھی معاملہ ہے، کبھی اس میں کوئی سلیب آ جاتی ہے، کبھی اس میں کوئی آرٹیکل ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی کارٹون بنا ہے، جس میں کوئی ویژول بنا ہے، وہ کر سکتے ہیں ان کا؟ جی ایسا ہے کہ جو بھی زیرو سے جس کو تشبیہ دیں گے نا، زیرو یعنی جس پہ جان ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دینا اور اس کا وہ بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں پھر نماز کا بھی مسئلہ ہے، اس میں پھر دیگر بھی معاملات ہیں، اور یہ جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میری تخلیق کے ساتھ تم نے تشبیہ دی تو اب ان میں جان بھی ڈالو، یعنی روز قیامت ان سے کہا جائے گا اور وہ نہیں کر سکیں گے، ظاہر ہے۔ اور عذاب بھی ہے اس صورت میں، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، تو یہ منظر کشی بے شک آپ وہ اس پہ کریں، ٹی شرٹ پہ کریں یا کسی یا کمپیوٹر کی مدد سے کریں یا ہاتھ سے کریں، جو آپ ایسا کریں گے وہ درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اجتناب کریں، جی جی اجتناب کریں۔ اور باقی جہاں تک سلیب کا تعلق ہے یا ایسا کوئی بھی شعار، ہاں جی، یہ سمجھیں ان کے شعار کو تعظیم دینے والی بات ہے، اور اہل اسلام کو اس سے گریز کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ محترم جناب عامر محمود صاحب، کال کرنے کے لیے سر بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ پیغام ٹی وی آپ کو جناب عبدالقیوم ظہیر صاحب سن رہے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ جی عامر بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ اس خیر کے کام میں سب لا سکیں۔ بارک اللہ فیک۔ جی، تو آج اس میں اپنی فیملی کی طرف سے جو ہے 50,000 روپے جو ہے وہ ہدیہ کیا ہے پیغام ٹی وی کو۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے عامر بھائی۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دیر سے مال کم نہیں ہوتا، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کے ساتھ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو تمام جو سن رہے ہیں اس وقت پیغام ٹی وی کی توسط سے، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ جو بہترین مہینہ ہے رمضان کا، جس میں زکوٰۃ اور صدقہ دن کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس مہینے میں ضرور زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ پیغام ٹی وی کو دیں، تاکہ دین کی خدمت میں ہم بھی مدد کر سکیں، اور اللہ کریم ان کے ساتھ اس کو ہم سب کی بخشش اور برکت کا سبب بنا دیں۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، آمین اللہم آمین وإیاکم، جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ جناب عامر محمود صاحب۔ نظام صاحب میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی نے کتنے پیارے انداز سے نہ صرف صدقہ کیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ترغیب بھی دی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کسی کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے نا
تو بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جتنا کہ بھلائی کی طرف مائل ہوتا ہے بندہ، اور جو عمل کرے گا عمل جو کرتا ہے اس کے برابر ہی ثواب دیا جاتا ہے، اور دونوں کے عمل سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا دکھا کے صدقہ کرنا جس میں نیت ترغیب کی ہو تو وہ باعث اجر و ثواب دوسرے بندے کی نسبت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جی ٹھیک، بلکہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اس کو۔ جی ٹھیک ہے، ایک کال ہے جی آل دا وے فرام عمان، محمد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ میں ٹھیک ہوں محمد شریف بھائی، بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا کہنا ہے آپ نے؟ جی میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، اور یہ مسئلہ بھی میرے لیے بنا ہے، کافی میں پریشان ہوں اس معاملے میں۔ جی جی، تو سوال یہ ہے کہ ہماری 5 سسٹرز ہیں جن میں سے ایک فوت ہو چکی ہیں، تو جو 4 ہیں وہ زندہ ہیں جی، اور ہم 2 بھائی ہیں۔ ٹھیک تو ان میں سے ہم نے جب حصہ دینے کا سوچا نا، تو ایک جو فوت ہو چکی ہے ہم نے اس کا حصہ علیحدہ رکھا ہوا ہے ابھی بھی، کہ ان کے بچے بڑے ہوں گے ہم ان کو دیں گے، کیونکہ ہم اس کے ہسبینڈ پہ بلیو نہیں کرتے۔ اچھا، میں نے سوچا بچے بڑے ہوں گے ہم ان کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اور جب حصہ دینے کی ٹائم آیا دوسروں کو، تو ایک کے ہسبینڈ کو ہم نے باہر لے کے گئے تھے، تقریباً 5-6 لاکھ اس پہ لگایا۔ اب وہ سسٹر جو ہے نا، میرے بھائی صاحب وہ مکر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے وہ جو پیسے ہیں آپ کی امی کو واپس کر دیے۔ جب امی فوت ہوئے اس کے بعد انہوں نے بتایا۔ اللہ اکبر، اچھا، تو ہاں جی، جب امی فوت ہو گئے ہیں تو میں پریشان تو ہوں، میری امی پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں محمد شریف بھائی، جبکہ آپ کی والدہ نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا ایسا کچھ؟ میری امی 1 روپیہ بھی نہیں ہم سے چھپاتے۔ اچھا، ہم 2 پیسے کما کے دینے والے ہیں ان کو۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو آپ کیوں دل گرفتہ ہے، کیوں پریشان ہے، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا بتائیے، میں بھی جواب لیتا ہوں مفتیان کرام سے۔ پریشان یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے امی کو پیسے دے دیے جب وہ فوت ہو گئے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم نے امی کو پیسے دے دیے تھے واپس، اچھا، تو ہمیں ہمارا حصہ اور دو۔ اچھا، پھر ابھی ہم نے ان کو 5 لاکھ اور دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ۔ وہ پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ میرا حصہ ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو ہم پریشان ہیں کہ آپ کا تو تقریباً 5-6 لاکھ بنتا ہے، تو آپ چپ کر کے یہ لے لو، اگر اور بنے تو ہم آپ کی اور بھی ہیلپ کریں گے، لیکن ہمیں پریشان نہ بھی، کیونکہ ہم جاتے ہیں 2 سال بعد ایک بار پاکستان، اور اس ٹائم ہم نے پیپر ورک کر کے تو زمین کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بار بار ہم بھی نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک آسانی میں پریشان ہوں کہ میں ابھی جواب دیتا اتنا بڑا بہتان کیوں لگا رہی ہے وہ؟ اچھا ٹھیک، میں جواب دیتا ہوں۔ نہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ، میں سمجھ سکتا ہوں جو آپ کے دل پہ بیت رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ پریشان نہ ہو۔ میں ابھی شرعی رہنمائی جو ہے وہ میں لیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی عمان سے محمد شریف صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب فرما دیجئے، ساری بات ڈیٹیل میں آپ نے سنی۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ دین کے جو مسائل ہیں، ایک دوسرے پر جو حقوق کے مسائل ہیں، ان کے متعلق یہ بتا دیا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو، اگرچہ وہ معمولی رقم ہو یا زیادہ رقم ہو تو مت اکتاؤ، اس کو تحریر میں لے آؤ۔ جب بات تحریر میں آ جاتی ہے تو گواہی دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور اس طرح کی تہمت لگانے والوں کا منہ بند ہو جاتا ہے، وہ پھر نہیں لگا سکتے۔ تو اب انہوں نے جو بہن کو دوبارہ بھی دے دیا ہے، اللہ قبول فرمائے، اور باقی یہ ہے کہ بہن کے ساتھ پھر بھی صلہ رحمی سے ہی کام لے، اور انہوں نے جو کہہ دیا ہے تو معاف کر دے، باقی نیکی۔ لیکن مفتی عبدالولی خان صاحب وہ ابھی دوبارہ لینے بقول ان کے، کیونکہ ایک سائڈ کا ورڈکٹ ہے یہ، ایک طرف کی بات ہم سن رہے ہیں، لیکن جیسے وہ دل گرفتہ تھے، پریشان تھے، بہن دوبارہ لینے کے بعد بھی یہ کہہ رہی کہ ابھی بھی میرا اور دو، جس طرح اچھا ان کی بات میں نا تھوڑا سا مجھے ہوا، جیسے ہم مسئلے سن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے کئی پہلو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا اور حصہ بنتا ہوا تو وہ بھی ہم دے دیں گے، اب یہ بات کیوں ہے ایسے؟ یعنی انہوں نے یا تو ان کو کلیئر نہیں کیا، یا ان کو کچھ ایسی ہے اس میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ اس میں بھی 2 باتیں نا، ایک تو وہ پہلو ہے جو آپ بیان کریں کہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ مزید بھی بنتا ہے، یا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ سافٹ کارنر ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ پہ تہمت نہ لگاؤ،
اور بھی کچھ لینا ہے تو لے لو, لیکن جو کہ تمہارا نہیں بنتا. اب یہ دو پہلو. جی. تو اگر ایسی ہے, میرے خیال میں ایسے کرنا چاہیے کہ پوری جائیداد جو ہے اس کو بالکل کلیئرلی اس کو وراثت کریں. جی. اصل میں نا بہنوں کو یہ رہتا ہے اعتراض, اور اسی طرح بھائی بھی بعض اوقات وہ صحیح طرح نہیں کلیئر کرتے کہ والد کیا کیا چھوڑ کے گئے ہیں, کیا کیا ہے. تو یہ بالکل کلیئر کر دیں گے نا سب کو بٹھا کے ایک ہمدردی سے کہ یہ ساری جائیداد تھی اور اس میں یہ حصہ بنتا تھا اور یہ آپ کو دے دیا ہے, تو اس سے وہ کلیئر ہو جائیں گے. ایسے نا پھر واقعتاً جو ابہام میں چیز ہوتی ہے وہ پھر کیونکہ ہمیں واضح کرنے کو مفتی صاحب نے فرمایا لکھ لیں, جو حصہ بنتا ہے لکھ کے سامنے رکھیں, جس کا جو بنتا ہے دے کے. اور جب انہوں نے حق ادا کر دیا ہے اور ان کو اطمینان ہے تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. تہمت لگانے والوں کو خود دل آزاری کیسے ہو رہی ہے کہ میری ماں, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی خاتون, ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا, کہ ان پہ تہمت لگا دی گئی. وہ کہہ رہے ایک پیسہ رکھنے والی نہیں تھی. اور بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سیدھی راہ پہ چلائے, اللہ تعالیٰ آسانیاں صاحب کریں جی سب کے لیے. کلثوم صاحبہ لکھتی ہیں کہ بھائی اللہ آپ سب کو خوش رکھیں, آمین. قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتے ہیں, 2 سال سے قرض نہیں اتر رہا. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی. قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں اس میں ایک ہے والغارمین, اور غارمین انہی کو کہتے ہیں جن کو قرض میں کی مشکل میں پھنسے ہوں, کہ انہیں چٹی پڑ گئی ہے, کوئی ایسا مسئلہ بن گیا, تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے, یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, بعض اوقات کاروباری قرض میں پھنسے ہوتے ہیں, یعنی باقی سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے, آمدن بھی ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی بس کیا بتائیں قرض بڑا چڑھا ہوا ہے, ہوتا ہے کاروباری. تو ان لوگوں کو ظاہر ہے وہ نہیں لگے گی, زکوٰۃ نہیں لگے گی, کیونکہ ان کے پاس اثاثہ جات موجود ہیں, ان کے پاس یہ کوئی گاڑی سیل کر کے اپنا قرض اتار سکتے ہیں, کچھ بھی ایسا کوئی بھی ایسٹ موجود ہے. جی. تو اگر وہ یہ لوگ کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سوال کرنے سے منع فرمایا. میں ایک حدیث میں یہاں تک کہتا ہے کہ جس کے پاس 50 درہم موجود ہے نا تو وہ سوال نہ کرے. ٹھیک. ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. توفیق احمد صاحب عارف والا سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال لائے ہیں. جی صاحب میرا سوال ہے جی, میت کو جب دفنانے کے لیے جاتے ہیں قبرستان میں تو کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت, تو کیا یہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی, میں جواب لیتا ہوں. سر کیا یہ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ ہاں جی, یہ جو کرتے ہیں نا جنازے کو لے جاتے ہوئے کلمہ شہادت, جی وہ پھر آگے سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یا جو بھی پڑھتے ہیں, اس کا ثبوت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, صحابہ کے دور میں اور صحابہ کے اعمال میں, بعد کے اعمال میں بھی یہ نہیں ملا. جی. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بعض چیزیں جو سنت سے ثابت نہیں ہوتی نا, یہ علاقائی ہوتی ہیں. یعنی ایک علاقے میں وہ چیزیں ہوتی ہیں, دوسرے علاقے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. اگر آپ نا یہ خیبر پختونخوا میں جائیں گے, وہاں پر جنازے کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو یہ الفاظ آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے, کلمہ شہادت. ہاں دوسرے علاقے میں جائیں گے تو یہ ملتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنت سے چونکہ ثابت نہیں, علاقائی باتیں ہیں اور چل پڑتی ہیں, دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے. مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں, لیکن ابھی آئیے چلتے ہیں پہلے نماز عشاء کی ادائیگی کی طرف, پھر اس کے بعد ری جوائن کریں گے. جی یہ مہینہ علیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. یہ مہینہ علیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں عبدالقیوم ظہیر صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب اور مفتی نعمان فاروقی صاحب. آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں یوٹیوب کے لائیو لنک پہ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 042-111-700-000 یعنی 042-111-700,
اور 000 پہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. یہ نمبر آپ کے سامنے ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ ہمیں آڈیو اور ریٹن صورت میں اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں. یہاں بھی آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. ہمارے اکاؤنٹ نمبرز، ہمارا IBN نمبر، یہ تمام مینشن ہے. ہماری پیغام ٹی وی کی اسکرال بار جو نیچے چل رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر مینشن ہے. آپ یہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ریٹن کوسچنز کی جانب بڑھتے ہیں. ایمان و توحید ID ہے، لکھتے ہیں جزاک اللہ، اللہ پاک آپ سے راضی ہو، آمین ثم آمین. نورین چودھری لکھتی ہیں اللہ آپ سب کو اور پیغام ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں. اچھا آگے احمد خالد لکھتے ہیں نوید بھائی میری ماما کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں. ماما پوچھ رہی ہیں کہ ثواب میں کمی تو نہیں ہوتی؟ مفتی عبدالولی خان صاحب. چونکہ یہ بیٹھ کے نماز پڑھنا عذر کی وجہ سے ہے. جی پہلے وہ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھتی تھی، بیماری کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. اس صورت میں ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی. تو ثواب کامل ہے انشاءاللہ تعالی. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہم نے بار بار دہرائی ہے کہ جب بندہ بیمار نہیں ہوتا، صحت کی حالت میں جو اعمال سر انجام دے رہا ہوتا ہے، تو جب بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں اتنے اعمال نہیں سر انجام دے سکتا یا کھڑے ہو کے مثلا نماز نہیں پڑھ سکتا، اس شخص کو کامل ثواب ملے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ضیاء اللہ لکھتے ہیں رانجھا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ امام صاحب کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتح پڑھنی چاہیے؟ نعمان فاروقی صاحب. جی اس بارے میں تو واضح اچھا اس کا ہم ویسے کافی ریپیٹڈلی جواب بھی دے چکے ہیں. ایسے کویشچنز جو ہم ریپیٹڈلی بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں ان کو کائنڈلی نہ ریپیٹ کیا کر. میری گزارش یہ ہے، اس میں وقت بھی بچ جائے گا اور باقی مزید بھی سوالات شامل کر سکیں گے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیر مصطفیٰ صاحب پیر محل سے کال کرنے کا شکریہ. عمیر صاحب فرمائیے کیا سوال پوچھیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز میں دعا قنوت پڑھنا لازمی ہے؟ اگر نہ پڑھیں کیا دعا قبول نماز قبول ہو جاتی ہے؟ جی شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں. مفتی نعمان فاروقی صاحب دعا قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ جی دعا قنوت جو ہے یہ مستحب ہے نماز وتر میں. ٹھیک ہے، جو قنوت وتر ہم پڑھتے ہیں یہ مستحب ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. تو اگر کسی سے رہ جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، نہ سجدہ سہو ہے نہ وتر دہرانے کی ضرورت ہے، اس کا وتر بالکل کامل ہے. لیکن ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قنوت کا طریقہ سکھایا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جو آپ کے نواسے تھے کہ اس کو نماز میں پڑھو، نماز وتر میں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں پڑھنا چاہیے. جان بوجھ کے اسے اگنور کرنا یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی جو لوگ لکھتے ہیں کہ جی ہمارا کویشچن مس ہو گیا ہے تو چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے سامنے دوبارہ آ جائے تو ہم ریپیٹ اس کو شامل کر لیں. لکھتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا، یہ پڑھنا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اگین ریپیٹڈلی ہم بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں. مختصراً سر بتا دیجئے بس. جی اس میں اگرچہ اختلاف ہے اس کی سند کے اعتبار سے جی، لیکن زیادہ جو علماء نے لکھا جس میں قدیم بھی ہمارے محدثین چلے آ رہے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر، انہوں نے اس کو ثابت ماننا ہے اس کی سند کو. جی، اور اگرچہ اس پہ کئی مخفی علت بھی کئیوں نے قرار دی ہے، لیکن بہت سے طرق جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں اس کی سند کو. اس وجہ سے صلاۃ التسبیح کا کوئی نہ کوئی ثبوت موجود ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ اچھا چلے دوبارہ کال جب موصول ہوگی دوبارہ ری جوائن کر لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب سرمد منیر صاحب گجرات سے کال کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر فرمائیے کیا گفتگو کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت مبارک. اللہ تعالیٰ کا پیغام بڑے خوبصورت انداز میں آپ لوگ پہنچا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ہماری چھوٹی سی ایک کوشش ہے، امی جان جو ہیں وہ 11,000 روپیہ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو عبد القیوم صاحب سن رہے ہیں، گفتگو کیجیے. جی سرمد بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟
جی الحمدللہ سر. سلمت بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے بڑے جذبے سے ماجی پیغام کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. بارک اللہ فیک. جی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا اگر وقت ہے تو. جی فرمائیں. اچھا عرض کرنا چاہوں گا کہ امی جان کا جذبہ الحمدللہ اتنا بڑا ہے کہ میں جب بھی ان کو گھر کے لیے کوئی خرچے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیتا ہوں تو وہ اس میں سے بچاتی رہتی ہیں, اور جب ایک اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے تو پھر کہتی ہیں کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کو نا یہ دینا چاہتی ہوں, اور وہ پیغام ٹی وی کا نام لیتی ہیں. ماشاءاللہ. اور یقین مانے میں کہتا ہوں میں اپنی طرف سے امی جان میں اپنی طرف سے ان کو دے دیتا ہوں, آپ یہ خرچہ رکھیں. وہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن پھر میرا نام اللہ کا پیغام پہنچانے والوں میں کیسے آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. امی جان کو ہمیں بھی ہماری طرف سے بھی سلام کہیے, اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے ساتھ یہ بھی کہیے کہ آپ کا یہ دیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ قبول بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں. اور یہ جو جذبہ ہے ایک ماں کا جو جذبہ ہے, تو ہم باقی چھوٹوں کو بھی, اولاد کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مائیں اس طرح کی مثالیں بن کے سامنے آ رہی ہیں تو ہمیں اولاد کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں دین کو پھیلانے کے لیے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, وہ کسی بھی ذریعے سے کریں. سلمت صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. جی اچھا نظام صاحب, میں نے یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ماجی کا جذبہ دیکھ کر نا بڑی خوشی ہوئی اور ایک رشک آ رہا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں نا اکثر سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم کوئی بڑی رقم خرچ کریں گے تو ہی جو نا وہ ہم ایک اچھا عمل کریں گے, ادروائز وہ تھوڑی سی خفت یا مثلا اس میں تھوڑا سا نا شرمندگی فیل کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ شریعت نے جو ہماری اس بارے میں رہنمائی کی ہے, جس طرح کہ افطار سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا, شریعت نے کوانٹٹی نہیں دیکھی, کوالٹی دیکھی ہے. ایون کہ آپ نمازیں دیکھ لیں, آپ روزے دیکھ لیں, حج دیکھ لیں, زکوٰۃ دیکھ لیں, اگر کسی جگہ پر کسی مثلا روزوں کی اگر مقدار آئی ہے کہ 30 ایام ہیں یا 29 ایام ہیں, تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی کوالٹی ملحوظ خاطر رکھی ہے. خلوص نیت ہو, تھوڑا سا بھی صدقہ کریں گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا. ماشاءاللہ بڑی بات ہے کہ یہ تھوڑے سے صدقے کے ساتھ بھی آ رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت دے اور اسی طرح ان کا جذبہ سلامت رکھے. یہ تھوڑا ہے بھی نہیں, یقیناً اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ناصر صاحب لاہور سے کال کرنے کے لیے شکریہ. فرمائیے ناصر صاحب. چلنے پھرنے سے قاصر ہوں, میں جمعے والے دن ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہوں. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ تقریباً 1 سال سے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب چلنے پھرنے سے قاصر ہیں, جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکتے, وہ یعنی مسجد نہیں جا سکتے, جی گھر میں ہی ہوتے ہیں, تو گھر میں انہوں نے پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اور بالکل درست ہے بلا شک و شبہ. یہ بیمار ہے, مریض ہے, تو مریض کے ذمے, اور بالخصوص اس طرح کا مریض جو کہ چل بھی نہیں سکتا, ان کے ذمے جمعے کی نماز کے لیے جانا بالکل لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان برکات رمضان بہت اچھا پروگرام ہے. ہم نے خوب صورت اور چمکتے ہوئے چہرے بہت نیک ہستیوں کے اس پروگرام کے ذریعے دیکھنے کو ملتے ہیں. ماشاءاللہ جی, بالکل پیغام ٹی وی کی کاوش بھی یہی ہے. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں ابھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. شاہین صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں. شاہین بہن فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بھائی مجھے اپنے بھائی کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ 8 سال ہو چلے جی ہم ان کے رشتے کے سلسلے میں مطلب کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ بات شادی تک پہنچ جاتی ہے, پھر کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ 8 سال ہو گئے شادی نہیں ہو پا رہی. پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. اچھا ہاں جی, تو بہت زیادہ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں. ہم 7 بہن بھائی ہیں, تو ماشاءاللہ سے 4 کی شادی ہو گئی ہے, تو ان سے چھوٹے والے ان کی بھی انگیجمنٹ ہو گئی ہے, تو یہ بڑے والے بھائی ہیں میرے, تو ان کی شادی میں نا یہ رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہے. جی ٹھیک ہے, میں ابھی دعا کے لیے کہہ دیتا ہوں, اور کچھ پڑھنے کے لیے مفتی صاحبان سے گزارش کرتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. مفتی صاحب. جی پہلے تو ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. جی. اور آج کل تو زیادہ تر لوگ لڑکیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, لیکن یہ لڑکوں کی وجہ سے پریشانی یہ ظاہر ہے زیادہ ہے ذرا. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کر دے, اور اللہ تعالیٰ رشتہ جو ان کے مناسب ہے, جو ان کے مطابق ہے, اللہ تعالیٰ وہ
اس در رہنمائی کر دے. آمین. اور ان کو جو صاحب ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کو یہ دعا کرنی چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تو نے میری طرف خیر اتاری میں اس کا محتاج ہوں. اور اس احتیاج میں سب سے اہم ان کی ضرورت شادی ہے. اور جو پہلا انہوں نے کہا کہ نکاح جو ہوا تھا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور اس میں کوئی ایسی درار نہ آئے. تو بس یہ ہے کہ اپنا ذرا جو کہنے والے ہیں، جن تک پیغام پہنچا سکتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، اور اپنے قریبی جو ہمدرد لوگ ہیں، مثلاً قریبی مسجد کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، ان سے بات کریں، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا ان کا. اور وہ ان کو حل بھی دیکھ کے بتا دیں گے کہ کیا ہے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ مجھے اچھا رشتہ مل جائے. اور یہ گھر والے بھی سب یہ پڑھیں، اور اس سے انشاءاللہ. اچھا، بلکہ مفتی عبدالولی خان صاحب، میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے، ہمارا ٹیم ممبر ہے سلمان، والدہ نہیں ٹھیک ہو رہی، بیمار ہیں، طبیعت نہیں ٹھیک. ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے کاشف، اس کے والد نہیں ٹھیک ہو رہے، بیمار ہیں، طبیعت دونوں کی بہتر نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمیں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، کمنٹس میں جو ہمیں کہتے ہیں، یہاں پہ ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے. کوئی بچوں کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی والدین کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی صحت کے لیے، کوئی بیماری کے لیے، کوئی روزگار کے لیے. ان سب کے لیے دعا کروا دیجئے پلیز آپ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو محتاج ہیں، مشکلات میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حاجات پوری فرمائے، مشکلات حل فرمائے. اور جو جس مسئلے کا شکار ہے، یا اللہ ان کے مسائل حل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی. مہوش زبیر لکھتی ہیں، آپ بہت اچھا بولتے ہیں نظامی بھائی. جی مہوش بہن بہت شکریہ. دعا کرتے رہیے، ہم اچھا کام کرتے رہیے اور اچھے الفاظ منہ سے نکالتے رہیں ہم بھی، تاکہ دین کے حوالے سے جو ہماری کاوش ہے وہ اسی طرح سے قبول و منظور ہوتی رہے، اور ہم مزید سیکھتے رہیں اور آپ تک دین کے صحیح رہنمائی پہنچاتے رہیں. کالر ہے جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وقار تارڑ صاحب، حافظ آباد سے کال کرنے کے لیے شکریہ. وقار صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر کیا حال ہے؟ صحت بیت مزاج سب کچھ الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے. سر میرا سوال ہے کہ جدو جنازہ بالکل تیار ہوئے جی، بندہ پہنچ دے لیٹ تے وضو واسطے بھی ٹائم بالکل نہ ہو، کیا بندہ تیمم کر کے جنازے نہ رل سکتا ہے کہ وضو ضروری ہے، پانی بھی نزدیک نہ ہوئے؟ جی ٹھیک ہے. ساڈے پنڈاں جگہ تے جنازہ پڑھیاں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں جواب لیتا ہوں. جی بہت شکریہ، آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی ایسی صورت میں جو انہوں نے پیش کی ہے، اس میں ایسا ہے کہ جنازہ پڑھ لیں، تیمم کر سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے. جب پانی بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، پانی کی حد بندی جو ہے نا، وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اس کی ایک حد بندی ہے، اس میں نہ ملے تو پھر ہے. ایسا نہیں ہے مثلا آپ کے گھر میں آس پاس پانی نظر نہیں آ رہا، یا آپ کسی جگہ پہ جناز گاہ میں یا کسی جگہ اوپن جگہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو قریب پانی نظر نہیں آ رہا اور ادھر سے جنازہ جانے کا بھی خدشہ ہے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صدام حسین صاحب گوجرانوالے سے کال کی آپ نے، شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بھائی یہ بازار لنگ دیا کوئی درود شریف اللہ کا ذکر ہے. جی جی بولیں. ہاں جی، اللہ کا ذکر بازار لنگ دیا یا درود شریف وہی بازار چ پڑھ سکنے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کی. میں جواب لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب پڑھ سکتے ہیں؟ ہم پڑھ سکتے ہیں. بازار میں بالخصوص بندہ جائے تو اللہ کا ذکر کرتا ہوا جائے، اور تاکہ جو بازار کے برے اثرات ہیں ان سے وہ محفوظ رہ سکے. جی تو باقی ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے کہ بازار کے اندر بندہ ذکر نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید میں تو یہ آ گیا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کو تجارت اور اسی طرح بازاروں کے اندر خرید و فروخت یہ اللہ کے ذکر سے یہ اعمال نہیں روکتے. بندہ خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہاں اس نے کرنا ہوتا ہے؟ بازار میں.
کوئی چیز خرید رہا ہے تو بازار میں، تو ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ بازار میں بندہ ذکر نہیں کر سکتا، درود شریف پڑھے، ذکر کرے، اور جہاں بھی اس کو موقع ملے ذکر سے وہ یعنی کہ غافل نہ ہو۔ اچھا ہاشمی جی، اس میں میرے خیال میں صحابہ کا عمل بھی ملتا ہے نا، تکبیرات اور تحلیلات کہنا، عید کا چاند نظر آنے کے بعد بازاروں کے اندر کثرت کے ساتھ کہنا اور اہتمام کرنا۔ جی، ذوالحجہ شروع ہو جاتا تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازاروں میں نکلتے اور یہ بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ ایک دعا بھی ہے نا جی، وہ حسن درجے کی روایت ہے، اس میں بھی کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، بہرحال علامہ البانی نے اسے حسن درجے قرار دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے تو اسے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں بازار داخل ہوتے وقت جو یہ پڑھے، من داخل فی السوق، تو وہ حسن درجے کی روایت ہے۔ ٹھیک، تو یعنی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور وہ پھر پڑھنے کی یہ فضیلت بھی ہے، اور وہ بازار ہی کی بات ہے۔ ٹھیک، یعنی پڑھ سکتے ہیں یہ جو فرما رہے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا صاحبہ جھنگ سے کال کرنے کے لیے شکریہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال تھا کہ میری ماما نے کچھ نوافل بولے اور روزے، اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کیا ہم مل کے پڑھوا سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا کروا سکتے ہیں؟ نوافل روزے جو منت کے بولے جاتے ہیں، ہاں جی، وہ اگر ان سے نہ پڑے گی ماما سے تو ہم مل کے دیکھ میں پڑھوا سکتے ہیں ان کی؟ سمجھ لگ گئی جی؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب لیتے ہیں سر، فرمائیے۔ اچھا، مجھے ایسا ہی لگا کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ والدہ صاحبہ نے منت کے روزے اور نوافل یہ مانے ہیں، اب وہ کمزور ہو گئی ہے تو پڑھ نہیں سکتی اور اسی طرح روزے بھی نہیں رکھ سکتی، تو جو نوافل ہیں، نماز ہے، اس کے اندر نیابت نہیں ہو سکتی کہ دوسرا بندہ اس کی جگہ یہ نماز پڑھے، تو نوافل وغیرہ یہ پڑھنا تو بالکل درست نہیں ہے۔ اور جو منت کے روزے ہیں تو اس کے متعلق یہی ہے کہ جب بندے کے ذمے روزے ہوں اور پھر اس کی وفات ہو جائے تو وفات کے بعد پھر وہ رسا رکھیں گے، اور جب زندہ ہے تو اس کی صحت کی امید ہے، تندرستی کی امید ہے، اس لیے آخر تک اس کو ایسے ہی رکھیں گے۔ یا فدیہ دے سکتے ہیں اس کا اگر نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھے تو پھر اس کا حل یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں میرے خیال میں شیخ صاحب وہ منت کو بھی دیکھا جائے گا کہ منت وہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، تو روزوں کی منت تو شرعی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاشمی _99 لکھتے ہیں، جی میرا سوال ہے کہ ایک بیوہ عورت جو اپنے خاوند سے بہت محبت کرتی تھی، کسی بد نسل کی باتوں میں آ کر نکاح کر بیٹھی، 2-3 ماہ بعد اس نے طلاق دے دی، قیامت والے دن اس کا شوہر کون سا ہوگا؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ یعنی کہ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، جی وہ بیوہ ہو گئی اور پھر اس نے دوسری جگہ نکاح کیا۔ ہاں جی جی، اس میں حدیث مبارکہ میں تو یہ واضح ہے، ایک حدیث ضعیف ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے دیکھ لو جو خامن تمہیں پسند ہے اس سے بیاہ دیتے ہیں، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ تمہارا رابطہ ہو جائے گا آخرت میں۔ تو جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عورت آخری جو جس کے پاس اس کا نکاح تھا اس سے وہ فوت ہوا خامن، تو اس عورت کو آخر میں اس سے ملایا جائے گا۔ یہاں پر یہ ہے نا کہ اس نے طلاق دے دی ہے، نہیں، ہاں جی، یہ دوسرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، چھوڑ دیا، اب وہ بغیر یعنی کہ نکاح کے ہے، تو امید تو یہی ہے کہ وہ پہلے خاوند کو یہ ملے گی، کیونکہ اسی کے ساتھ اس کو محبت تھی، اس خاوند نے تو طلاق دے دی ہے اور نفرت ہے، تو انشاءاللہ المرء مع من احب، جو بندہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، کوشچن میں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ باتوں میں آ کے جس نے نکاح کیا ہے، باتوں میں آ کے نکاح کروا لیا اور پھر 2-3 ماہ بعد چھوڑ دیا، تو بہرحال جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب قاری عمر فاروق صاحب موڑ کھنڈا سے کال کیا آپ نے، سر شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ تو عبدالقیوم صاحب جی آپ کو سن رہے ہیں عبدالقیوم صاحب، بات کر لیجیے ہم سے۔ 5000 روپے دوں گا انشاءاللہ۔ جی قاری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ ہاں جی عبدالقیوم بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا کرم، آپ کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔
بہت بہت شکریہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ اشرف قبولیت سے نوازے. بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. جی بہت شکریہ قاری عمر فاروق صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ 5,000 روپے تعاون فرمایا, اور عبدالقیوم صاحب سے بھی آپ نے بات کی. اس کا مطلب ہے کہ روٹین میں پیغام کے ساتھ تعلق ہے ان کا. جی پیغام کے ساتھ بھی تعلق ہے, اور میرے اور نعمان صاحب کے مدرسہ فیلو بھی ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لے جی پھر تو آپ کے لیے مزید دعائیں, ڈھیروں دعائیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. اہل علم بھی نا جی تعاون کرتے ہیں. اوہ یس, دیکھیں بڑے خوبصورتی سے, بڑی سی بات, نرمی سے, اہل علم بھی تعاون کرتے ہیں. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ تعاون بھی کرتے ہیں. نظام صاحب میں نا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمارے مدرسے میں نا مولانا عتیق اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی سے نوازے, انہوں نے بڑی نا اچھے طریقے سے ایک تربیت ہماری کی ہے. کہ ان کا یہ ایک طریقہ کار تھا کہ مہینے کے بعد چھٹی ہونے کے بعد جب طلباء واپس آتے تھے نا مدرسے کے اندر, تو سب طلباء کو پہلی یعنی کہ جو ہماری اس دن کی نماز ہوتی تھی اس کے بعد وہ سب سے چندہ اکٹھا کرتے تھے. اچھا وہ چندہ کیا ہوتا تھا, ان کا کھلا اعلان ہوتا تھا, کوئی بے شک کم سے کم دے یا کوئی زیادہ سے زیادہ جتنی استطاعت ہے. بچوں کا ایک بیت المال بنا ہوا ہے, تمام طلباء نے اس بیت المال کے اندر پیسے جمع کرنے ہیں. اتنے ہی مولانا صاحب نے اپنے پاس سے یعنی کہ ادارے سے یا مثلا جہاں سے بھی وہ ان کو پتا تھا وہ ڈال دینے. اچھا اب اس میں کیا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری ایک تربیت ہے. ویسے بھی ادارہ سارے اخراجات افورڈ کر رہا ہے, بجلی, کھانا پینا, رہائش. جب کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا اس فنڈ میں سے اس کو پھل کے لیے, دودھ کے لیے, یعنی اسپیشل کسی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو پیسے ملتے تھے اس میں سے, اس فنڈ میں سے. مولانا صاحب کہتے تھے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے نا وہ بہتر ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. ٹھیک 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 ہے. تو وہ تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ تربیت سازی ہے, ذہن سازی ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد شمریز صاحب واہ کوٹ سے کال کی. جی بہت شکریہ. واہ کینٹ سے کال کی, شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے. سر میرا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پہ لیٹ ہو جائے, جب وہ مسجد میں پہنچے تو آگے نماز تراویح ادا کی جا رہی ہوں, تو وہ کیا کرے؟ پہلے اپنے فرض پڑھ کے تراویح میں شامل ہو یا تراویح شروع کر دے, بعد میں جو وطر پھر کیسے پڑے گا؟ جی ٹھیک ہے, میں جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان سے فرما دیجیے. ہاں وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مسجد میں آیا, تراویح شروع ہے تو وہ تراویح میں شامل ہو جائے بنیت فرض کے, بنیت عشاء کے. تو وہ 2 رکعت پڑھیں گے. یہ 2 رکعت پڑھ کے پھر اٹھ جائے, کھڑا ہو جائے, مزید 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے اور پھر تراویح میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب جی کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابھی نام ڈسپلے ہو جائے گا, اور میں جاوید صاحب فیصل آباد سے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جاوید صاحب کیا کویسچن ہے؟ جی شکریہ آپ کا سر. تو میرا سر سوال نہیں ہے, میرا ایک مسئلہ ہے کہ میری جو عبادت ہے نا وہ میں یکسوئی کے ساتھ کر نہیں سکتا. مجھے بار بار جو ہے نا چیزیں بھول جاتی ہیں. میں کوئی وظائف وغیرہ یا ذکر کروں تو وہ اس سے رہ جاتے ہیں. میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میری دعا کرتے ہیں. جی میں دعا کرواتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی اس میں ایسا ہے کہ دعا بھی انشاءاللہ ہم کرتے ہیں, تو یہ جتنی توجہ, جتنا انہماک رکھیں گے اور جتنا کثرت سے کسی چیز کو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ یاد ہوتی جائے گی. اور وہم کی بیماری سے نکلنے کے لیے ہوتا ہے کہ اپنی اس وہم کو دور کرنا اپنے آپ سے. تو جتنا یہ دور کریں گے اتنا یہ بہتر ہوگا. یہ اگلا سفر رکھیں, پیچھے کو نہ اتنا دیکھیں. یعنی اگر ان کو یہ آتا ہے نا پتہ نہیں میں نے یہ پڑھا ہے کہ نہیں, تو یہ اس سے آگے شروع کر دیں. تو ایسے انشاءاللہ ان کی نا وہ توجہ اور یکسوئی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اور باقی دعا تو ہم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. بڑا ایک مشکل میں ہوتا ہے ایسا انسان نا, اس سے کوئی بن بھی نہ پا رہا ہو, شوق بھی اس کو لے جا رہا ہو. جی تکلیف میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نکالے ہمارے بھائی کو. اچھا جی مجھے بریک پہ جانا ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں عبدالقیوم ظہیر صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا. آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اب چونکہ آپ ہمارے اکاؤنٹس کو بھی دیکھتے ہیں پیغام ٹی وی کے, کوئی ایسی لسٹ آپ کے پاس یا ایسے اناؤنسمنٹس موجود ہیں جو ہم کر لیں, پھر اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. جی اس میں نا ہمارے پاس کچھ احباب ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ تعاون بھیجا ہے. جی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا تعاون جو ہے وہ خفیہ رکھنے کے بارے میں بھی کہا ہے. اچھا. ملتان سے ایک ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے 10 لاکھ روپے پیغام ٹی وی کے لیے عطیہ کیا ماشاءاللہ, اور اس سے بھی مزید کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ابھی انہوں نے زکوٰۃ بھیجی ہے, اور انشاءاللہ اپنے جو ہوتا ہے دوسرے مال سے بھی وہ پیغام کے عطیہ کرتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صرف زکوٰۃ ہے ابھی 10 لاکھ. جی جی جی
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک ہمارے بھائی ہیں باہر ہوتے ہیں, تو انہوں نے 6 لاکھ روپے پیغام ٹی وی کے لیے بھیجا ماشاءاللہ, اور 4 لاکھ روپے انہوں نے سیلاب فنڈ کے جو متاثرین, سیلاب کے جو متاثرین تھے ان کے لیے بھی ڈونیشن بھیجی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اسی طرح سے فیصل آباد سے ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے 2 لاکھ روپے پیغام ٹی وی کے لیے بھیجا ہے. اسی طریقے سے ایک مامو کانجن سے ہمارے دوست ہیں, پیغام ٹی وی کے یعنی کہ ساتھ مستقل طور پہ تعاون کرنے والے ہیں, ہاں جی وہ بھی تعاون بھیجتے رہتے ہیں. اور ایک ہماری بہن ہے, انہوں نے بلکہ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا ہے تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ, اور انہوں نے دعا کی درخواست بھی کی ہوئی ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ ان کی والدہ کے لیے گزارش کرتے ہیں صحت کی دعا بھی کریں. اسی طریقے سے مختلف کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے 50,000 25,000 30,000 کے تعاون الحمدللہ بھیج دیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ان سب کے لیے دعا کی بھی مفتی صاحب سے درخواست ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ان کا عطیہ. بہت شکریہ جی. اچھا ایک دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا یہ بھی عبدالقیوم صاحب کہ یہ وہ ہمارے مستقل مجاہد ہیں جو دین کے مجاہد ہیں, یہ کہ جو پیغام ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں, وہ اناؤنس نہیں کرتے کہ ہمارا یہ نام ہے, وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کرتے, لیکن وہ خیر کے کام میں خاموشی سے جتے ہوئے ہیں, قابل رشک لوگ ہیں جن پہ وہ حدیث بار بار میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو علم کے ساتھ ڈونیٹ کریں اور جو مال کے ساتھ ڈونیٹ کریں, تو کیسے خوش بخت لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتیں دے, ان کے جان مال عزتوں میں اور ان کے رزقوں میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ. اور یہ ثمرات اپنی فیملیز میں دیکھیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے گھر والے بڑے بزرگ عزیز قریبی, ان سب کی اللہ تعالیٰ بخشش کا سامان کرے, ان کے درجات بلند کریں. ہم تو بڑا پراؤڈ مومنٹ فیل کرتے ہیں جب کوئی پیغام ٹی وی کے ساتھ اس طرح جڑتا ہے. اصل میں یہ پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑنا نہیں ہے, یہ دین کے ساتھ جڑنا ہے, خیر خواہی کے ساتھ جڑنا ہے, یہ تبلیغ کے ساتھ جڑنا ہے. ہم جہاں جہاں دیکھے جاتے ہیں وہاں پہ کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اس طرح ہیں آپس میں, ہم ایک دوسرے کا بازو ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کبھی ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم نے, جس طرح دین کا نیٹ ورک ہے نا یہ پیغام ٹی وی کا نیٹ ورک, دین کا نیٹ ورک ہے جو دنیا کے کونے کونے تک دیکھا جاتا ہے. تو جتنا کہیں ان کے لیے کم ہے جی, بڑا اچھا لگتا ہے. مفتی صاحبان سے گزارش ہے ان سب کے لیے دعا کر دیں جو حضرات جو خواتین اس میں شامل ہوئی ہیں. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام معاونین کو بہت عظیم اجر عطا فرمائے اور خیر و برکت ڈال دے ان کے گھروں میں اور ان کے مال اور اولاد میں, صحت میں, عمر میں, تمام اعمال میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مزید نیکیوں کی توفیق دے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی اس وقت فیل ہے, وائب بڑی اچھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے اور اس بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہونے والے ہیں. نشریات کو دوبارہ ری جوائن کیجیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ آ رہے ہیں. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر, مغفرت کا ہو گیا سامان پھر. سوالات جوابات کا سلسلہ ری جوائن کر رہے ہیں. دعا کے لیے ہم سے کچھ درخواست کی گئی ہے. والدہ کی سرجری ہوئی ہے, ہمارے ایک عزیز ہیں, ہمارے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ والدہ کی سرجری ہوئی ہے اور وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتی ہیں, کھڑے ہو کے نہیں کر سکتی, تو اس کے لیے کیا حکم ہے, اور دعا کے لیے بھی کہا ہے. مفتی صاحب پہلے یہ کہ بتا دیجئے, پھر ایک اور گزارش ہے آپ سے. جی ہاں, جب عذر ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھے, کوئی حرج نہیں ہے. باقی ہم ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا, ہمارے ایک ڈونر ہیں, پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, مولانا نعمان فاروقی صاحب مفتی صاحب, اور ان کے بیٹے کے امتحانات ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ خاص طور پہ دعا کر دیں, بیٹے کو کامیابی بھی مل جائے اور بیٹے نیک وقت بنے وہ بچے. یہ بہت اچھی خواہش ہے, یعنی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. یہ والدین صحیح دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے, قدم قدم پہ انہیں کامیابی ملے اور کامیابی ان کا قدم چومے اور خوش رہیں
اور ہر آفت سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. کامیابی بھی امتیازی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں نا ایک اور فرنٹ فٹ پہ آ کے جب کھیلتے ہیں نا مفتی صاحب تو وہ ایسے کافی دور تک جاتی ہے وہ بات. تھینک یو سر, بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا محمد لکھتے ہیں میرے 2 کزن کی شادی ہوئی تھی لاسٹ ایئر, ایک ہی گھر, بٹ لڑکوں نے ہر طرح سے کمپرومائز کیا, بٹ لڑکیاں بہت تنگ کرتی ہیں, نہ اپنے شوہروں کا خیال یہاں رکھتی ہیں نہ اپنی ساس کو, بلکہ ساس کو زہر تک دینے تک آ گئی تھیں. آگے لکھتے ہیں لڑکے بھی 2 ہی بھائی ہیں, ان کے ماں باپ یا بھی یہی سہارا, اب ماں باپ کا ایک ہی سہارا ہے. اسپیلنگ میں بہت زیادہ مسٹیکس ہے لیکن میں جلدی میں ٹائپ کرنے سے ہو جاتا ہے. اب ایک بیٹے کے ہاں بیٹا ہوا ہے, بٹ لڑکی والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے اس پر, اب لڑکے کیا کریں, رہنمائی فرما دیجئے. نعمان فاروقی صاحب. مولانا صاحب. جی یہ تو عجیب سی کیفیت لگ رہی ہے, تو ان سب کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے, جو جس کا حق ہے اسے دیا جائے. والدین کا ادب احترام, پھر بیویاں جو ہیں اپنے شوہروں کی عزت پاسداری ان کا پورا خیال رکھیں. اس طرح تو گھر نہیں چل سکتے, مشکلات ہیں. گھر بسانے والی باتیں ہاں یہ باتیں نہیں ہیں. تو جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے, اب وہ لڑکی والے کہتے ہیں دینا نہیں, یہ تو درست نہیں ہے. اگر نہیں بسنا تو اس کے لیے اور رستے ہیں, لیکن ہم یہی کہیں گے کہ صلح کی طرف آئیں, حالات کو سنواریں, اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہر جو ہے نا مشکل سے نکال دیتا ہے جب بندہ خود پرعزم ہوتا ہے. اگر ایسے ہی رہنا ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہے ایسے جینا, کہاں کہاں اور کیسے کیسے جئیں گے, کمپرومائز تو کرنے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ یہ اصلاح کی طرف آئیں, وصلح خیر, اس کے اندر جو رکاوٹیں اسے دور کریں. اور یہ بیٹا جو ظاہر ہے ابھی تک وہ ان کی جدائی تو نہیں ہوئی, اور وہ پھر ظاہر ہے میاں بیوی آپس میں, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی بیٹا ہم نے ان کو نہیں دینا, تعلق نہیں ہے اس سے, ایسے تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. جی بیٹے کا, اولاد کا, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کی نسبت ہی باپ کی طرف ہوتی ہے جی, اور تمام حقوق باپ کے ذمہ ہیں, نان نفقہ خرچہ, یہاں تک کہ علیحدگی بھی ہو جائے اور اس عورت نے آگے شادی نہ کی ہو تو یہ بیٹا بیٹی جو بھی ہے باپ ہی کی اولاد ہے, خرچہ ان کے ذمے ہے, اور ملاقات بھی کریں گے, اور ملاقات اور ملنے ملانے کا یہ حق ہے کہ ان کو ملوائیں جائیں باقاعدہ. ٹھیک ہے, کالر رینج ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماریہ صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی, ماریہ ظفر صاحبہ منڈی بھاودین سے آپ نے کال کی. میں نوید نظامی عرض کر رہا ہوں, فرمائیے. ٹھیک ہے, ہاں میرا آپ سے نا یہ سوال ہے, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اور مفتی افضل ولی صاحب تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, وہ ہیں بھی بہت اچھے, سچ میں بہت اچھے ہیں. اللہ ہاں جی, وہ میری والدہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور میں نے ان سے ایک کوشچن, تمام مفتی صاحب سے میں نے کوشچن کرنا تھا. ہم نے نا اپنے گھر میں باغیچہ بنایا ہوا ہے اور اس میں نا ہم بہت زیادہ پودے لگاتے ہیں. وہ ایک نا انار کا جب بھی پودا لگاتے ہیں نا تو وہ نا فل اس کے اوپر انار لگے ہوتے ہیں, وہ پکنے تک تیار ہوتے ہیں, لیکن وہ جڑ سے لے کے نہ اتنے تک وہ نہ جل جاتا ہے. 2-3 دفعہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے, لیکن جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کا بالکل ٹھیک رہتا ہے. تو آپ ان سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہوتا ہے, کیا جادو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر حسد ہے یا پھر ویسے کوئی مسئلہ بن رہا ہے. اچھا جی, ماریہ ظفر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی عبد الولی خان صاحب, انار کا پودا تناور ہے, خوبصورت پھل بھی لگتا ہے, لیکن خراب ہو جاتا ہے. نیبر ہے ان کا, بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں وہ زمین, اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اسی طرح جو زراعت کے ماہرین ہیں ان سے بھی مشورہ لے لیں کہ مسئلہ کیا ہے. اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو پھر یہی مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی جادو جنات کا جو نقصان پہنچاتے ہیں, اور اس کا حل یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو, خود بندہ اس کی تلاوت کرے, تلاوت لگا کے سنے, اور آج کل تو آسانی ہے میموری کارڈ ڈال کے موبائل میں اور سنائے. انشاءاللہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا. اور حوصلہ افزائی کا بہت زیادہ شکریہ ان کا جو انہوں نے ہماری کی ہے. مولانا نعمان فاروقی صاحب. جی جی, اس میں ایسا ہے کہ بعض اوقات چھاؤں اور دھوپ کا بھی فرق ہوتا ہے, کیونکہ پھل جب پکنے کے قریب ہوتا ہے اس کو خاص ایک دھوپ چاہیے ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے ہمسایوں کی طرف دھوپ ٹھیک آتی ہو, ان کی طرف وہ اتنی نہ آتی ہو. ہمارے گھر میں بھی تھا انار,
اور پھر الحمدللہ وہ پودے وغیرہ بھی کچھ لگائے. تو جن پہ دھوپ یعنی جو کوئی ہوتے ہیں نا پودے انڈور, کوئی آؤٹ ڈور, کہیں کو دھوپ کی ضرورت ہے کہیں کو نہیں, تو اس حوالے سے یہ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو. کسی ایگریکلچر اسپیشلسٹ کو بلا لیں, وہ آپ کو مزید بہتر بتا دیں گے. سم ٹائمز کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے پودے کو جو بظاہر نہیں نظر آ رہی ہوتی, وہ آ کے پھل پہ ایفیکٹ ہوتی ہے ایک سرٹن ٹائم میں, وہ بھی چیک کروا لیں. باقی جیسا مفتیان کرام نے بتایا وہ بھی کریں انشاءاللہ. پھر جب انار اچھا ہو جائے گا تو ہمیں بھی بھیج دیجیے گا تاکہ ہم بھی کھا لیں گے. خدا لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں جی. ٹھیک ہے, آگے ایک سوال ہے, سوال شامل کرتے ہیں جی. لکھتے ہیں سدرا عارف لکھتی ہیں, نوید بھائی پیغام ٹیم اور مفتیان کرام کو میرا سلام. وعلیکم السلام, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں, آمین. بھائی میرے ابو جان وفات پا گئے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. اور میری امی جان کی ٹانگوں میں بڑی درد رہتی ہے, انہیں سونا بھی مشکل ہے, بہت میڈیسن لی ہیں لیکن ابھی بھی وہ کھا رہی ہیں. پلیز ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں. امی جان ماشاءاللہ نماز اور روزے کی پابند ہیں اور تہجد گزار بھی ہیں ماشاءاللہ. جب بھی ان کو رات میں تکلیف ہوتی ہے وہ وضو کر کے یا تو نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں یا پھر قرآن کریم پڑھتی ہیں. یا اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کو, ہماری اس بہن کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اور ان کے اعمال کو قبولیت عطا فرمائے. عظیم عظیم ماں ہے جو درد کی حالت میں بھی وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بچہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے, مریم صاحبہ نارووال سے. جی بیٹا بولیں. میری امی کے لیے دعا کر دے, میری امی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ, ابھی ہم دعا کریں گے بیٹا, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور میرے بچے نے کچھ کہنا ہے؟ بس اتنا ہی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. مریم چھوٹا سا بچہ نارووال سے کال کری تھی, مفتی نعمان فاروقی صاحب دعا کروائیے اس بہن کے لیے. جی پہلے تو میں اسی بچے سے کہوں گا کہ یہ نا سورہ فاتحہ تو ان کو آتی ہوگی انشاءاللہ یہ بچے کو, تو یہ اپنی والدہ محترمہ کو سورہ فاتحہ کا دم کریں 7 مرتبہ پڑھ کے نا, شروع میں درود پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ کا دم کریں, انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا. باقی وہ دعائیں بھی کرتی رہیں اللہ تعالیٰ سے, اور ہم بھی انشاءاللہ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے نوازے. اور اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ, یہ دعا وہ کثرت سے کرتی رہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا, اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے, عافیت دے. آمین. عائشہ لکھتی ہیں کہ کیا گھروں کے باہر آنے والے فقیر کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے جو پروفیشنل ہیں, یا پھر باہر جو چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں انہیں زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے؟ سر مفتی صاحب, جو محنت مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں اور بندے کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مستحق بھی ہیں کیونکہ اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ زیادہ اولیٰ ہے. زکوٰۃ دینا بھی ان کو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ مانگنے والے نہیں ہیں, محنت کرنے والے ہیں لیکن ہیں مسکین. ہاں جی. اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا اکثر ان کا یہ پیشہ ہوتا ہے اور یہی طریقہ اختیار کر کے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہوتے ہیں. لہذا ان کو بھی کچھ دے ہی دو, کوئی 10-15 روپے 20 روپے دے ہی دو, لیکن وہ زکوٰۃ کی جو بڑی رقم ہوتی ہے وہ حقداروں کو دے. یہ سفید پوش جو محنت مزدوری کر رہے ہیں. آیا اس میں جو شیخ صاحب نے اشارہ کیا نا جس طرف, وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو 10-10 روپے کر کے دینا یہ زکوٰۃ کے مقاصد کے خلاف ہے. اوکے ٹھیک. یعنی کہ زکوٰۃ کا یہ مقصد نہیں, بلکہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ہر سال تہیہ کر لیں, ہم نے نا اپنی زکوٰۃ سے اس بندے کو سٹینڈ کرنا ہے, اتنے بندوں کو سٹینڈ کرنا ہے تاکہ وہ دینے والے بنیں. اس طرح تو پھر یہ سلسلہ ہی چلتا رہے گا, لیتے ہی رہیں گے. ہاں لیتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, اچھی سوچ ہے اور اچھا طریقہ بھی ہے ماشاءاللہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ظفر اقبال صاحب خوشاب سے کال کرنے کے لیے شکریہ. ظفر اقبال صاحب فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ظفر اقبال صاحب پہلے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, آپ سے پھر پراپر طریقے سے بات ہو سکے گی, ورنہ کچھ ہی دیر میں لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جب جمعہ کے روز وفات پا جائے ماہ رمضان میں, جی, تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا دن ان کو نصیب ہوا ہے.
تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بشارت ہے سر؟ جی ٹھیک، اس کا بچا میں جی ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. جی عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رمضان میں اور جہنم کے بند ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جو بھی اب جائے گا وہ ظاہر ہے جنت میں جائے گا. تو یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں ایسا ہے کہ جو جنت کے دروازے کھلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تم نے اس طرف آنا ہے. یعنی یہ جستجو کرنی ہے. زندہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ فوت شدگان کے لیے پیغام ہے. یہ زندہ لوگوں سے اور اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے وہ نیکی کی طرف آگے بڑھیں اور برائی سے اپنا دامن بچائیں، کیونکہ وہ بند کر دیا گیا ہے. اب ادھر نہ جاؤ بلکہ کھلے دروازے کی طرف آؤ، اور وہ جنت کا دروازہ ہے، وہ جنت کا رستہ ہے. اصل مقصد اس کا یہ ہے. جہاں تک جمعے کا تعلق ہے تو اس میں ایک صحیح روایت موجود ہے کہ جو لیلۃ الجمعہ یعنی جمعے کے دن یا اس کی رات کو وفات پاتا ہے، قبر کے جو مشکلات ہیں اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ جو ہے نا یعنی یہ بات ثابت ہے، اور یہ رمضان میں اور غیر رمضان میں سب میں ہے. کوئی بھی اس دن فوت ہو تو اس کو ہم لیں گے، اس بات پہ حسن ظن رکھیں گے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. کالر ہے جی. السلام علیکم. محمد اصغر صاحب لاہور سے کال کی. سر شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا عرضی کی تھی جناب، میں بیمار ہے نا، میرا کیڑا کہتا میں میرے کو روزہ رکھا تو تکلیف ہوندی ہے. اچھا جی، تو کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ فرمائیے. روزہ رکھ سکتے ہیں آپ؟ میں روزہ چھڑ سکنا یا کو فدیہ دیا میں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. تسی کال کی تھی، میں جواب لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیڑا گرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھوں یا چھوڑ دوں یا فدیہ دے دوں؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیڑا یا جو نزلہ اندرون گرتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اس کا قائم رہتا ہے. جی، اگر اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیڑا گرتا ہے تو روزہ تو ختم ہو جاتا ہے، نہیں، روزہ نہیں ختم ہوتا، روزہ قائم رہتا ہے. تو روزہ رکھیں. اور اگر بیماری کی وجہ سے کوئی اور بیماری ہے یا ضعیف ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے اور کمزوری بڑھ گئی ہے، اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتے، تو اب وہ شیخ فان جو شیخ فانی ہوتا ہے، نہایت بوڑھا شخص ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے دے. وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. سیف اللہ صاحب سیالکوٹ سے کال کر رہے ہیں. سیف اللہ صاحب سوال کیا آپ کا؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو میری خالہ تھی تو میں نے اس کا دودھ پیا تھا چھوٹے ہوتے. جی. تو دوسری جو ابھی میری خالہ کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے یا وہ میری بہن ہی لگتی ہیں پھر؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. پوچھ لے دودھ باقاعدہ پیا یا تھوڑی ایسے ہی تھوڑا بہت؟ نہیں، وہ جب کہہ رہے ہیں دودھ پیا تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ پیا. ٹھیک. سیف اللہ صاحب لائن پہ آپ؟ جی سر لائن پہ. اچھا، ہمارے جو مفتی نعمان فاروقی صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ بس چند ایک قطرے اور ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ رضاعت والا جو معاملہ ہے، آپ باقاعدہ دودھ پیتے رہے ہیں؟ جی نہیں سر، میں نے کوئی 1 سال تقریباً دودھ پیا تھا ان کا تقریباً. چلے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر یہ تو کراس لگ گیا سیدھا. جی پلیز. یہ جو ہے ان کی خالہ کی بیٹی، جی یعنی خالہ کا دوسری خالہ کی بیٹی، ظاہر ہے ان سے تو رشتہ ہو سکتا ہے. ہاں جی. جو ان کی اپنی ہوتی، یعنی انہی کی بیٹی ہوتی، پھر وہ ان کے لیے ظاہر ہے رضاعت. جی پلیز. جس خالہ کا دودھ اس صاحب نے پیا ہے اس خالہ کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس سے بڑی ہے چاہے وہ اس سے چھوٹی ہے، کیونکہ وہ اس خالہ کا رضائی بیٹا بن گیا ہے. اور رضائی بیٹا جب بن گیا ہے تو اس خالہ کی تمام اولاد اس کے رضائی بہن بھائی بن چکے ہیں. کسی اور خالہ کی بیٹی کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہے کوئی ممانعت ہے نہیں. ہاں جی، یہی ان کا سوال یہی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک خالہ کا میں نے دودھ پیا اور دوسرے خالہ کی بیٹی ہے، اس وجہ سے میں نے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایک خالہ جن سے ان کا رضاعت کا تعلق بن گیا، جن سے دودھ پیا، باقی جتنی خالائیں ہیں ان کی بچیوں سے شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پرنسس مہام بیٹا، جو آپ نے کویسچن پوچھا تھا کہ جی آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ سکتی ہیں، تو ہم آغاز میں اس کا جواب دے چکے ہیں بیٹا، وہ آپ دیکھ سکتی ہیں. آگے احمد سلطان لکھتے ہیں یورین پاس کرنے کے بعد ڈراپس آتے ہیں کافی دیر تک،
اب اس حالت میں نماز کیا جماعت سے پڑھنا یا ڈراپس رکنے کا ویٹ کریں گے؟ سردی میں اکثر اسی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، ذکر اذکار بھی رہ جاتے ہیں۔ ذکر اذکار تو نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ ذکر اذکار کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ جو قطرے آتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد، اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ بندہ کوئی 15-20 منٹ پہلے ہی پیشاب سے فارغ ہو جائے، پھر کوئی 5-10 منٹ وہ انتظار کرے قطروں کے لیے، کوئی چلے پھرے، اور اس کے بعد وہ استنجا کر کے وضو کرے۔ لیکن اگر یہ جو عمل ہے مسلسل قطرے آتے رہتے ہیں تو پھر یہ معذور ہے، اور معذور شخص جو ہے نا وضو کر کے نماز پڑھے، اور دوسری نماز اگلی جو نماز آ رہی اس کے لیے پھر سے نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی وان ہو سکتا ہے جی، ایک جلد والا ہو سکتا ہے؟ اچھا کالر ہیں لیکن ہمیں فوراً رپلائی کرنا ہوگا ان کو، کیونکہ کلوزنگ بالکل نیک ٹو نیک ہے۔ جی السلام علیکم، منیر صاحب اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں، سر فرمائیے گا، جلدی سے سوال کر لیں۔ جی نظامی صاحب، میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ روزوں میں تراویح پڑھنا آیا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ اگر نہ پڑھی جائے تو روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں سر، ریپیٹیڈلی وہی چیز ہے۔ بالکل ہو جائے گا، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن تراویحیں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا نعمان فاروقی صاحب، سر آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ، اور موجود رہے مفتی عبدالولی خان صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور کالز جتنی میکسیمم ہم لے سکتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، جتنے ریٹن میں ہمارے پاس کویسچنز آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو شامل کریں۔ اگر کوئی کالز یا میسیجز رہ جاتے ہیں تو 10 بجے کے بعد ہم وہ نہیں لے پاتے، کل انشاءاللہ ان کو ٹرائی کریں گے۔ آپ پہلے وقت میں آئیے، پہلے پائیے والا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان